ہماری گفتگو ایک تسلسل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادات اور مبارک سنن کے تسلسل میں جاری ہے، جس کی 5 نشستیں حضور علیہ السلام کی مبارک عادات پر جمعہ کی 5 نشستوں میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آگے چند ایک اور نشستیں ہماری اسی کے تسلسل میں ہوں گی، جس میں ہم آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں سر انجام دیے جانے والے مبارک افعال اور مبارک عادتوں کو جانیں گے۔ مگر آج کی اس نشست میں پہلے آواز ٹھیک تھی جہاں پہ پہلے تھی، آج کی اس مبارک نشست میں چونکہ سرکار بغداد پیر پیرا میر میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چونکہ عرس مبارک آ رہا ہے، کل بڑی 11ویں شریف کا دن ہے، اسی مناسبت سے آج وہ جو ہمارا تسلسل تھا گفتگو کا، اس کو آج کی نشست میں موقوف کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے ممکن ہوا تو اگلی نشست جمعہ سے ہم اسی مضمون کو پھر سے شروع کریں گے، اسی جگہ سے آقا علیہ السلام کی مبارک عادات کے بیان میں۔ اس لیے آج اس خاص وجہ سے سرکار بغداد کے عرس مبارک کی وجہ سے آج آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں بلا تاخیر جو مبارک آیا میں نے تلاوت کی قرآن مجید سے، اس سے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ تحت اللفظ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے چنتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فضل کے ساتھ ایک اصطلاح قائم کی جاتی ہے اجر کی، ثواب کی۔ اجر اور ثواب یہ کسی کام کے بدلے میں ملتا ہے۔ آپ نے کسی کے ہاں محنت کی، مزدوری کی، اس مزدوری کے بدلے میں آپ کو اجرت مل گئی، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ اس کو عبادت میں لے آئیں تو آپ نے عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، دیگر عبادات کی تو بدلے میں آپ کو ثواب مل گیا۔ اجر اور ثواب یہ کسی کام کے عوض میں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اصطلاح ہے فضل کی، فضل یہ محض اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کام، کوئی محنت، کوئی مزدوری، کوئی مشقت اس میں نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ فضل میں محنت، مزدوری اور اجرت یہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں فضل میں، اجر اور ثواب میں فرق کیا ہے؟ اجر اور ثواب میں کمی بیشی ہوئی، سوال کرنے والا سائل وہ پوچھ سکتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا، اسے زیادہ کیوں دیا، اجر میں بھی ثواب میں بھی، اور دینے والا پابند ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ یہ اجر اور ثواب میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 2 احباب نے، 3 نے، 4 نے نماز پڑھی، ایک ہی نماز سب نے پڑھی، ایک کو اسی نماز کا ثواب اللہ رب العزت نے 27 گنا دے دیا، دوسرے کو 700 گنا، تیسرے کو بے حد و حساب دے دیا۔ نماز سب نے ایک ہی پڑھی، ایک ہی وقت میں پڑھی، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھی، مگر ثواب سب کا مختلف ہے۔ کسی کو 27 گنا دیا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو بے حد و حساب۔ تو یہ کسی کام کے محنت کے بدلے میں تھی، مزدوری کے بدلے میں تھا یہ ثواب۔ اب یہ جب کمی بیشی آئی تو ہم پوچھ سکتے ہیں باری تعالیٰ، ایک ہی نماز ایک ہی وقت میں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھی، یہ ثواب سب کا مختلف کیوں؟
اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم کر دیا، اس کو اور کم، اس کو اور کم کیوں؟ تو اس کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ اس کے اخلاص میں کمی تھی تو ثواب کم ہو گیا، اس کے لباس میں کمی تھی، طہارت میں کمی تھی، ثواب اور کم ہوتا چلا گیا، اس کے خشوع اور خضوع میں کمی تھی، ثواب اور کم ہو گیا، اس نے تاجیل سے کام لیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز میں دل نہیں لگا ہوا تھا، جلدی جلدی ارکان پڑھتا چلا گیا، تو اس کا ثواب اور کم ہوتا چلا گیا۔ تو اجر اور ثواب میں سوال بھی ہوتا ہے اور دینے والا جواب بھی دیتا ہے، مگر فضل میں جب وہ کسی کو فضل عطا فرما دے تو فضل میں نہ سوال رہتا ہے نہ کوئی جواب رہتا ہے، سوال جواب سب ختم ہو جاتے ہیں، فضل کے باب میں سوال جواب کی چھٹی ہو جاتی ہے، نہ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس کو اتنا کیوں دیا، نہ دینے والا پوچھنے پہ بتاتا ہے، جواب دیتا ہے کہ وجہ اس کی کیا ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ کہتا ہے میرا فضل میری مرضی سے ہے جس کو جتنا دے دیا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ دو بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ماں دونوں کی ایک، باپ دونوں کا ایک، خون دونوں کا ایک، نسب دونوں کا ایک، ایک کا قد 3 فٹ ہے، دوسرے کا قد 6 فٹ ہے، اب 3 فٹ قد والا 6 فٹ قد والے پہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتا کہ میرا کم کیوں اس کا زیادہ کیوں، یہ سوال نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، قد و قامت کا دینا، نعمتوں کا دینا کا یہ تمہاری کسی محنت کے بدلے میں نہیں ہے، یہ محض اللہ نے کہا میرا فضل ہے، جس کو مناسب سمجھا 3 فٹ دے دیا، جس کو مناسب سمجھا 6 فٹ دے دیا۔ اس نے کہا یہ صرف اس کے فضل کی بات ہے، جب اس کا فضل آ جائے تو اس نے کہا اجر اور ثواب تو معاوضے میں ہوتے ہیں، بدلے میں ہوتے ہیں، اس میں سوال جواب کی گنجائش رہتی ہے، مگر جب وہ فضل کر دے تو فضل میں سوال جواب نہیں رہتے، یہ اس کی مرضی، جس کو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے بلند کر دے، اس کی مرضی پہ نہ سوال ہے نہ جواب، وہ اپنے فضل سے اپنی مرضی سے منشا سے جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے چن لیتا ہے، مقام دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اس کے فضل میں پھر سوال جواب نہیں رہتے، سوال جواب ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم اس کو سادہ سی اس کی مثال پہلے بھی کئی نشستوں میں ملتی جلتی بات اس سے کی ہے، مگر نتیجہ جو آج عرض کر رہا ہوں یہ نتیجہ پہلے کسی بھی نشست میں ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی۔ کائنات میں پہلا فیصلہ جو انسان کا ہوا وہ اجر اور ثواب کی بنا پہ تھا یا فضل کی بنا پہ تھا؟ اگر ہم اس کو دیکھیں، موٹا سا قاعدہ، موٹی سی بات ہے، تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی، اور میں بڑے اختصار سے صرف یہ مطلب کی بات کروں، اگر اس کو پھیلانا چاہیں تو جتنا مرضی پھیلاتے چلے جائیں، مگر وقت کم ہے اور سرکار بغداد کے مناقب کی طرف بھی آنا ہے، تو بڑے اختصار سے موٹی سی بات کہوں کہ ہم غور کریں کہ انسان کا پہلا فیصلہ جو ہوا وہ اجر و ثواب کی بنا پہ ہوا یا فضل کی بنا پہ ہوا، تو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو نائب بنانے والا ہوں، کہا فرشتوں سے جو پہلے سے موجود ہیں اور جو ابھی بنا بھی نہیں، جس کا ڈھانچہ بنا کے کہا کہ اس میں پھونک مار کے اپنی روح ڈال کے اس کو بنا کے نائب بناؤں گا، اسے کہہ رہا ہے کہ اپنی خلافت کا تاج اسے دوں گا۔ انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ یہ فساد بھی کریں گے، خون ریزیاں بھی کریں گے، کیا اسے بنائے گا نائب اور خلیفہ؟ تو یہ اس پہ منطق کا ایک قاعدہ ہے قضیہ بازیہ والا، اس کی روشنی میں ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ اس کا پھر جواب کیا ہے۔ انسان میں تو سب آتے ہیں، نبی رسول بھی، تو فرشتوں نے تو سب کو کہا کہ یہ خون ریزیاں بھی کریں گے، فساد بھی پھیلائیں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید نہیں کی، منع نہیں کیا، اور اگر عدالت میں کیس دائر ہو، ملزم پر الزام لگے، وہ دفاع نہ کرے، تردید نہ کرے، کہا جائے کہ جج صاحب یہ شخص بہت بڑا بدماش ہے، اس نے چوری کی، اس نے قتل کیا، وہ آگے سے دفاع میں کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو ملزم پر الزام ثابت ہو جاتا ہے، مان لیا جائے گا کہ یہ ملزم ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ جسے تو بنا رہا ہے فساد بھی کریں گے،
خون ریزی بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ایک آیت بھی پورے قرآن میں نہیں ملے گی جس میں تردید کی ہو کہ یہ ایسا نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دفاع کیا ہی نہیں، مطلب یہ کہ یہ کریں گے۔ اور اگر یہ مانا جائے قرآن مجید کی اس آیت کو کہ وہ یہ کام کریں گے، فساد خون ریزیاں حضرت انسان کرے گا، تو پھر اس میں تو بڑے بڑے نامی لوگ آتے ہیں، نبی رسول آتے ہیں، اور نبی رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو اس پہ یہ قضیہ بازیہ والا قاعدہ جو پہلے کسی نشست میں نے عرض کیا ہوا ہے، اس طرف نہیں جاتے، وگرنہ گفتگو اسی میں ہماری گھوم کے رہ جائے گی۔ اس میں سے یہ ہم سادہ سا اگر آپ کو سمجھانے کے لیے بات سادی کہہ دوں اس کا ترجمہ، تو وہ یہ ہے کہ یہ نہ صحیح مگر اس کی نوع میں سے، نسل میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ باری تعالیٰ اسے نائب اور خلیفہ بنا رہا ہے۔ اب وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولا عبادت تو ہم نے کی، تسبیحات تو ہم نے کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری پاکی بیان تو ہم کرتے ہیں، تسبیح بیان تو ہم کرتے ہیں، عبادت تو ہم نے مدتوں سے کی، ہمیں نہیں دے رہا یہ خلافت کا تاج، اسے دے رہا ہے جس نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور ہم نے آج تک کبھی گناہ کیا ہی نہیں، نہ کبھی آئندہ کریں گے۔ اور یہ جس کو بنا رہا ہے مولا، آگے جا کے ان کی نوع میں سے لوگ گناہ کریں گے، قتل کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں، اگر تو میں خلیفہ کسی عبادت کے بدلے میں بنا رہا ہوتا پھر تو حق تھا کہ تم اعتراض کرتے۔ تم نے جو عبادت کی، جو تسبیحات کی، جو میری شان تقدیس بیان کی، تمہیں تمہارا اجر پورا پورا دوں گا۔ اگر تمہارا اجر کاٹوں تو تم سوال کرو پھر میرے عدل پہ حرف آتا ہے، تم سب کا جتنا اجر بنتا ہے سب کو پورا پورا اجر دوں گا، کسی کے اجر میں سے کوئی کٹوتی نہیں۔ کہا کہ پھر حضرت انسان مولا جس کو نائب بنا رہا ہے، عبادت کوئی نہیں کی، سجدہ کوئی نہیں کیا، ابھی روح پھونک کے بنانے والا ہے اور کہتے ہیں نائب اسے بناؤں گا، مولا کیوں؟ اس نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میری مرضی اپنے فضل سے جس کو چاہوں جتنا چاہوں اونچا کر دیتا ہوں۔ اور فضل، جب اس نے یہ فضل کی بات سنی سب فرشتوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ تو فضل کے باب میں، اجر اور ثواب میں تو سوال جواب ہوتے ہیں کہ اس کو کم کیوں دیا، اس کو زیادہ کیوں۔ فضل کے باب میں سوال جواب نہیں ہوتے، فضل کے باب میں محض خدا کی مرضی اور کرم ہوتا ہے، اس میں سوال جواب کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور موٹی سی بات لے لیں، کم و بیش کائنات میں 1.25 لاکھ نبی رسول آئے، 1,24,000 سے کم و بیش نبی رسول آئے۔ ہمارے عقائد کی کل کتابیں اس پر شاہد ہیں کہ کسی نبی کی نبوت اور کسی رسول کی رسالت یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی کہتے ہیں کمائی ہوئی چیز جو محنت سے حاصل کی جائے۔ کوئی ایک سطر ہماری عقائد کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کی ایک سطر میں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے فلاں عبادت کی تو بدلے میں اللہ نے نبی بنا دیا، کسی رسول نے روزے رکھے بدلے میں اللہ نے رسول بنا دیا۔ نہیں، نبی اور رسول اللہ نے کیسے بنائے؟ کیا عبادت کے بدلے میں؟ اس نے کہا نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا، اس نے اپنی مرضی سے نبیوں کو نبی بنایا، رسولوں کو رسول بنا دیا۔ اب نبی رسولوں میں سے 313 کو رسول بنایا، 313 میں سے 5 کو اولو العزم کیا، ان 5 اولو العزم میں سے ایک کو سید الانبیاء سب سے اعلیٰ رسول بنایا، سید الانبیاء سب رسولوں کا بھی سردار کیا، آقا علیہ السلام کو۔ تو سوال یہ ہے کیا حضور نے کوئی اضافی عبادت کی تھی کہ باقیوں کو چلو چن کے رسول بنایا، ان رسولوں میں سے 5 کو اور اونچا کیا، 5 میں سب سے اعلیٰ حضور کو کیا؟ تو کیا کوئی اضافی عبادت تھی؟ کیا کسی رسول کا سوال نظر آتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صرف نبی، ان 313 کو رسول کیا؟ 313 نے کہا ہو مولا ہم بھی رسول ہیں، مگر ان 5 نے کیا کام کیا تھا کہ سب سے اعلیٰ کر دیا؟ یا ان 5 میں سے کسی نے کہا ہو مولا ہم سارے اولو العزم 5 کے 5 یہ سید الانبیاء کیسے بنے؟ کیا کوئی خاص عبادت تھی حضور کی جس وجہ سے سید الانبیاء بنایا؟
खुदा की आवाज आती है कि ये सारे नबी और रसूल और उलुल आजम जो बने और मुस्तफा को सैयदुल अंबिया किया, का अपना किसी का कोई कमाल नहीं, खुदा ने कहा मेरा फजल था, जिसको चाहा नबी बनाया, जिसको चाहा रसूल बनाया, जिसको चाहा उलुल आजम किया और जिसको चाहा मोहम्मद को सैयदुल अंबिया कर दिया। तो कहा ये महज खुदा का फजल है, वो जिसको चाहे जितना चाहे नवाज दे। जब बात उसके फजल की आए तो फिर सवाल जवाब नहीं रहते, उनकी छुट्टी हो जाती है। तो अब इसमें जब ये बात आप समझ गए, और इस पे बेशुमार मिसालें हैं खुदा के फजल की, उसने अपने फजल से कहां, कब, कितना, किसको नवाजा, बेशुमार कुरान मजीद में हैं, अहादीस से ये बेशुमार मिसालें साबित हैं। मगर इसको अब मुख्तसर करते हुए अब आए सरकार बगदाद की तरफ। जब ये मुकदमा तमहीदी आप समझ गए कि खुदा का फजल जिसे चाहे जितना चाहे जिस बाब में चाहे ऊंचा कर दे, अब ये सवाल कहां रह गया जब आपने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, एक वली की गर्दन है, दूसरे का कदम है। सवाल हो सकता है बारी ताला ये भी वली, इसकी गर्दन क्यों, इसका कदम क्यों, ये सवाल हो सकता है। वली तो दोनों हैं, इसकी गर्दन क्यों है, इसका कदम क्यों है, दोनों तेरे साथ जुड़े हैं, एक की गर्दन कर दी, एक का कदम कर दिया, फर्क क्या है? उसने कहा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे नवाज देता है, ये अल्लाह की अता है। विलायत की दो किस्में हैं, एक है विलायत कसबी, एक है विलायत वहबी। विलायत कसबी कहते हैं जो किसी कमाई के बदले में मिले, मेहनत के बदले में मिले। हमने मेहनत की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, नवाफिल की कसरत की, अल्लाह अल्लाह की, तज़किया नफ्स किया, खुदा के साथ दोस्ती की, सगीरा गुनाह तक छोड़ दिए, इज्तिनाब किया। एक वक्त आता है तज़किया नफ्स के बाद इंसान को अल्लाह की दोस्ती नसीब हो गई। ये है विलायत कसबी, कमाने से, मेहनत से, मुशक्कत से विलायत मिली। एक है विलायत वहबी। विलायत वहबी में इसको आप फजल कह लें, सादा लफ्जों में विलायत वहबी उसका फजल है कि इसमें सजदा एक नहीं करता, मां के पेट में बाद में आता है, हम विलायत की मोहर पहले दे देते हैं। यह विलायत वहबी। अब उसने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की, तब जाके वली बना। इसने विलायत वहबी वाला, और दर्जा किसका ज्यादा है, सजदा एक ने किया, विलायत का मुकाम लेके आ रहा है। मुकाम किसका ज्यादा है, का अपनी कमाई करने वाला, उसकी विलायत की कीमत कम है, जिसको खुदा अपनी मर्जी से दे दे उसकी कीमत ज्यादा है। ऐसे वली भी गुजरे। पहले दिन माँ बाप ने मकतब में भेजा पढ़ने के लिए कि बेटा कायदा पढ़ो, जाके कुरान मजीद की तालीम हासिल करो। उस्ताज ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाया, 18 पारे पढ़ने वाले ने कुरान मजीद के जुबानी पर डाले। आया पहले दिन है मकतब में, वो हैरान होके पूछता है कि आप इससे कबल कभी पढ़ने नहीं आए, कभी कायदा तक नहीं पढ़ा, फिर 18 पारे जुबानी कैसे पढ़ दिए? वो कहता है माँ के पेट में, माँ जब मैं था, मेरी माँ पढ़ती थी तो सुन सुन के याद कर लिए। माँ के पेट में तो बच्चा सुनता ही नहीं, शऊर उसे नहीं होता, सुनने का, समझने का, महफूज करने का ये शऊर नहीं रहता, फिर आपने कैसे याद कर लिया? कहा वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, औरों को शऊर नहीं रहता, जिसको वो चाहे जितना चाहे नवाज देता है। ये उसके फजल की बात है, और जब उसके फजल की बात आ जाए, ये महज उसकी मर्जी है, जिसको जितना चाहे अता फरमा देता है। तो ये है किसी का गर्दन किसी की बना दी, किसी का कदम बना दिया, और बना के किसी को ऊंचा करके उसका कदम औरों की गर्दनों पे ला के कह दिया ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अता फरमा दे। अब इसमें सरकार बगदाद के कदम के हवाले से आज की जो नशिस्त है हमारी, ये मुनफरिद भी है, और इसमें वक्त चूंकि कम है, मैं चंद एक शहादतें आशिकों की जुबान से, सूफिया की जुबान से चंद एक शहादतें सरकार बगदाद के कदम की, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। गुज़श्ता साल या उससे पेवस्ता साल, अगर आपको याद हो तो आइम्मा व मुहद्दिसीन की निगाह में सरकार बगदाद का जो मुकाम है, अपने बेगाने सब लोग
उनकी नज़र में उनकी किताबों से सरकार बगदाद का मुकाम मैंने अर्ज किया था। अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ फिर किसी और नशिस्त में आपकी शान अक़दस पे गुफ्तगू करेंगे। और जो महाना 11वीं शरीफ की नशिस्त हमारी बड़ी 11वीं शरीफ है, तो इस सिलसिले में परसों कल बड़ी 11वीं शरीफ है, हमारी नशिस्त महाना 11वीं शरीफ की सरकार बगदाद की बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से परसों अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ तो नशिस्त होगी। उसमें आपके मुकाम गौसियत और आपकी करामात अपने बेगाने सब लोगों की किताबों से मुस्तनद ज़राए से अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ, तो उस नशिस्त में ये आपकी करामात और आपका मुकाम गौसियत क्या है, इस पे गुफ्तगू उसमें करेंगे। आज चूंकि वक्त कम है तो 2-3 हवाले मैं सूफिया की जुबान से आपकी खिदमत में रख के ख़त्म करता हूँ, और इससे हमें समझ आएगा कि सरकार बगदाद का मुकाम क्या है। जब आप ये ऐलान करते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, बाज़ों ने कहा कि सबसे पहले आपके मुरीद भी थे, शागिर्द भी थे, खलीफा भी थे, शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई ऐलान सुनते ही। मगर आरिफ लोग कहते हैं कि बज़रिया कश्फ जब ये ऐलान औलिया तक पूरी रुवे ज़मीन तक पहुंचा, तो अस्फहान के पहाड़ों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह चिश्त, सिलसिला चिश्तिया के शहनशाह, वो इबादत में मसरूफ थे, चंद खुद्दाम मुरीदीन साथ थे। उन्होंने सरकार बगदाद का जब ये ऐलान बज़रिया कश्फ सुना तो उन्होंने कहा औरों की गर्दनों पे आपका कदम होगा। गर्दन झुका के कहा बल अला रासी व आईनी, मेरी गर्दन पर ही नहीं हुजूर सर पर भी और आंखों पर भी आपका कदम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार बगदाद के बारे में वो कहते हैं आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। और ये सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं कौन? तारुफ जब किसी हस्ती का किया जाए या करवाया जाए तो हक ये बनता है कि जितनी बड़ी हस्ती का तारुफ हो, करवाने वाला तारुफ करवाने वाला भी उतना ही ऊंचा बंदा होना चाहिए। जिसका तारुफ करवा रहा है जितना ऊंचा वो है, तारुफ करवाने वाला भी उतना ऊंचा होना चाहिए। किसी एम.फिल वाले का तारुफ करवाना हो तो आप खाली हाफिज भी ना हो उसे खड़ा कर दें नकीब बना के, तो ये हक की बात तो नहीं बनती। वो क्या उसका तारुफ करवा सकेगा? तो उसके तारुफ के लिए कोई उस जैसा होना चाहिए। अब तारुफ है सरकार बगदाद का, करवाने वाला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। हैं कौन? एक नजर उठाएं 90 लाख यहूदियों को मुसलमान कर दें, इतना बड़ा नाम है 90 लाख यहूदियों को। ये बात कहना आसान है, लिखना आसान है, अपने लोगों में वाज करना ये बात आसान है, मुसलमानों को तबलीग करना आसान है। 90 लाख मुरीदों को उनको तबलीग करना और उनमें तब्दीली लाना ये आसान है। मगर जरा सोचें 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर देना, उनका मजहब ही बदल देना, अकीदा बदल देना, इस बात की कीमत कुछ और है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इतना बड़ा नाम, अताए नबी जिनको कहा जाए, 90 लाख यहूदियों को मुसलमान करने वाला हो और जमीयत के तौर पे आगे खड़े हैं। ये भी सुन लें ये खुद कितने बड़े हैं, इनके पीछे खड़े होने वालों में किन का नाम आता है? बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर जैसी हस्ती इनके पीछे खड़ी है। इनका फैज लेने के लिए फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसी हस्ती मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीछे खड़ी नजर आती है। अली अहमद साबर कलगरी जैसी हस्ती इनके पीछे खड़ी नजर आती है। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब औलिया इनके पीछे खड़े नजर आते हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी इनके पीछे खड़े नजर आते हैं। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी इनके पीछे खड़े नजर आते हैं। ख्वाजा आला हजरत पीर मेर गोलड़ा शरीफ के ताजदार पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इनके पीछे खड़े नजर आते हैं। इतने बड़े बड़े नाम इस हस्ती के पीछे खड़े नजर आए। और ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी सियाल शरीफ के शहनशाह वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीछे खड़े नजर आए। बड़े बड़े कदों वाले हाथ बांध के पीछे खड़े हों तो सोचें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मुकाम क्या होगा। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं, आप फरमाते हैं सरकार बगदाद के लिए कि आपका कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं सिर्फ मेरे सर पर भी है और मेरी आंखों पर भी है।
اور اس سے آگے جو آپ نے قصیدہ کہا سرکار بغداد کی بارگاہ میں، آپ کہتے ہیں چوپائے نبی شد تاج سرت، چوپائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت۔ آپ کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی گردن مبارک پر جب سرکار کے قدم آ گئے اور حضور کے قدموں نے آپ کو باعزت کر دیا، اب کہتے ہیں تاج ہما عالم، سارے جہان کے جتنے تاج ہیں عزت والے کرامت والے، شد قدمت، آپ کے قدم کی برکت سے زمانے کے عزت والوں کو عزتیں ملتی ہیں، ولیوں کو ولایتیں ملتی ہیں۔ اور یہ بات صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہی نہیں ہے، نام ان کا بھی از خود بہت بڑا ہے، اونچا ہے، جیسے میں نے کہا، مگر اس بات کو مکتوبات شریف میں مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی نقل کیا کہ سرکار بغداد کے قدم کی مور نہ لگے کائنات میں کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ آپ کے قدم کی خیرات سے وہ عزت پاتا ہے، عظمت پاتا ہے اور مقام ولایت پاتا ہے۔ سو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پھر آگے کہتے ہیں موئی کے فدائے نامے تو شد، کہتے ہیں میں تو آپ کے نام پر ہی فدا ہوں، آپ کے نام پر قربان ہوں۔ موئی کے فدائے نامے تو شد، در یوز اگر اکرام تو شد، اتنا بڑا نام جس کو آقا علیہ السلام فرمائیں معین الدین ہند تجھے عطا کر دیا، ہند میں جا کے ہمارا فیض تقسیم کر، اور حضور کا فیضان لے کے آئیں، 90 لاکھ کو مسلمان کر رہے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں یہ فیضان مجھے کہاں سے ملا کہ ایک نظر اٹھاؤں 90 لاکھ کا مذہب تبدیل کر کے رکھ دوں، اتنا بڑا انقلاب کہاں سے آیا؟ گر یوز اگر اکرام میں تو شد، کہتے ہیں صرف یہ بات ہے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، ایک نظر آپ نے عطا کر دی، یہ شیخ جیلانی کا فیض ہے جو بانٹ رہا ہوں۔ در یوز اگر اکرام میں تو شد، کہتے ہیں انہی کا فیضان بانٹ رہا ہوں، شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد، اتنا بڑا نام ہو کے کہتے ہیں میں تو ان کا خادم ہوں، غلام ہوں، شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد، کہتے ہیں میں اتنا بڑا خواجہ، اتنا بڑا نام، مگر میری حیثیت کیا ہے؟ ان کا شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کا خوشہ چین ہوں، درد طلب و تسلیم و رضا۔ بازار میں جا رہے ہیں، ایک شخص سپاہی کھڑا تھا پٹکا کمر میں باندھا ہوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا تو دیکھ کے آپ نے موج میں آئے، کہا کہ تجھے اس ملک کا بادشاہ بناتا ہوں۔ کسی نے کہا جناب یہ تو سپاہی ہے، خادم ہے، غلام ہے، اس کی کیا حیثیت کے بادشاہ بنے؟ کہا اسے بھی بنایا، اس کے بیٹے کو بھی بنا دیا۔ اس نے پھر آگے سے کوئی اعتراض کیا، کہا اس کے بیٹے کو بھی آگے بنا دیا۔ جب تک وہ معترض اعتراض کرتا گیا آپ شاہی تقسیم کرتے گئے، اور کہتے ہیں یہ ملی کہاں سے؟ در یوز اگر اکرام تو شد، یہ ساری شاہی مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملی۔ اتنا بڑا نام معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی، وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں یوں فریاد کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، یہ شہنشاہ چشت تھے، اب شہنشاہ سہروردیہ کا حال سن لیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی خشک مزاج کے آدمی تھے، خشک تھے، طبیعت خشک تھی، تصوف کو برا بلا کہتے تھے، صوفیاء کو مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے۔ تو ان کے چچا تھے، سسر بھی تھے، چچا بھی تھے، شیخ احمد۔ انہوں نے ایک روز مکالمہ ہوا کسی بات پہ، تو اپنے چچا کو انہوں نے لاجواب کر دیا اور کہنے لگے چچا سے آپ کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے جتنی تو نہیں ہے، مگر سرکار بغداد کی بارگاہ سے مجھے ولایت ملی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جیسے تم ہو ویسے تمہارا غوث ہوگا، نہ تمہارے پاس کوئی علم نہ اس کے پاس کوئی علم ہوگا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہہ رہے ہیں۔ تو چچا نے آگے سے کہا تم ایک بار چلو تو صحیح میرے شیخ کی بارگاہ میں، غوث کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا یہ غوث شوث ایسے ہی ہوتے ہیں، علم ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بس کرامتوں کے نام پہ لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب خشک کی تنزیاں، تو اس پر شیخ نے کہا، آپ کے چچا نے، انہوں نے کہا تم تیاری کر لو، 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تیاری کے بعد آنا میرے ساتھ میرے شیخ کے پاس، پھر پتا چلے گا کہ غوث کسے کہتے ہیں۔ اب اس نے پورا مہینہ شیخ شہاب الدین سہروردی تیاری کرتے رہے، کتابوں پہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے، یہ اعتراض بھی کروں گا، یہ سوال بھی پوچھوں گا، یہ سوال بھی۔
पूरा महीना तैयारी की। जब तैयारी कर चुके, महीने के बाद वो वक्त आया मुअय्यना, अपने चचा के साथ रवाना हो गए। हुजूर सरकार बगदाद तशरीफ फरमा है, खुद्दाम ने नाश्ता पेश किया, जलाल में आपकी तबीयत है, कहा नाश्ता एक तरफ रख दो, पहले एक मुहिम है, मुझे वो हल कर लेने दो, फिर खुद भी खाऊंगा, उस आने वाले को भी खिलाऊंगा। खुद्दाम घबराए कि जलाल में भी हैं, मुहिम कौन सी आन पड़ी, हमें तो इसका इल्म नहीं। वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बाहर खड़े हो गए, दो गधों पे किताबें लादी हुई हैं, किताबें लेके बाहर खड़े हैं कि मुझे बुलाएं तो अंदर जाऊं, क्योंकि तंजिया ज़ेन था। आपके चचा अंदर आए, दस्तबोसी की सरकार बगदाद की, और जैसे ही इन्होंने दस्तबोसी की, कहा उसे बाहर खड़ा क्यों किया है, अंदर बुलाओ उसे। सरकार बगदाद ने कहा उसे अंदर बुलाओ, ज़मीर शख्सी इस्तेमाल फरमाई आपने, कहा उसे अंदर बुलाओ। जब अंदर बुलाया, सरकार बगदाद की बारगाह में आया, करीब बैठा, तो बैठते ही सरकार बगदाद, क्योंकि पहले ही जलालत में थे, आपने एक तवज्जो फरमाई शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे, बस एक नजर डाली। अब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से कहा पूछ, क्या सवाल पूछता है। उसने कहा मैंने तो कोई सवाल नहीं पूछना। आपने फरमाया महीना भर तैयारी कौन करता रहा, किताबों पे इबारतों को हाईलाइट कौन करता रहा। उसने कहा मुझे क्या खबर कौन तैयारी करता रहा। कहा वो दो गधों पे किताबों से लदे हुए दो गधे दरवाजे के बाहर जो खड़े हैं वो किसके हैं। उसने कहा मुझे क्या पता किसके हैं। कहा तेरा नाम क्या है। उसने कहा मुझे क्या पता नाम क्या है। आपके चचा से कहा क्या ये हमारे खिलाफ बोलता था या नहीं। चचा ने कहा जनाब इसने तो मुझे जलील कर मारा, बड़ी बातें करता था। कहा तू बातें करता था। उसने कहा मुझे बात आती कोई नहीं, करूं क्या। बिल्कुल एक नजर से सफाया कर दिया। पूछा नाम। उसने कहा कोई पता नहीं। अब मौज में आ गए सरकार बगदाद, उसे सीने से लगाया और आपने फरमाया पहले कसबी इल्म था तेरे पास, वो सारा हमने सल्ब कर दिया, अब वह भी इल्म दिया है, गौस का फैजान है, जमाने में जिधर जाएगा हिदायत के चश्मे फूटेंगे। सरकार बगदाद ने अपनी तरफ से अता फरमा दिया, कहा ये वह भी इल्म है और वह भी इल्म बारगाह नबुव्वत से मिलता है। जैसे नबुव्वत कसबी नहीं वह भी है, अल्लाह की अता से होती है, जिसको नबी चाहे बनाए। जैसे नबुव्वत का फैजान है वैसे वह भी विलायत का फैजान है। कहा पहले तूने किताबों से, मकतब से, असातिज़ा से जाके मेहनत कर करके सीखा था, कसबी था, जाता रहा। अब तुझे वह भी दिया है, जाएगा भी नहीं और जहां पे तू जाएगा हिदायत के चश्मे फूटेंगे। इनके मुरीद हैं, एक आखिरी बात कह के खत्म करूं, इनके मुरीद हैं ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान शरीफ वाले बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। ये असदी हैं, सैयद नहीं हैं। बाज लोग सादात में से समझते हैं, मगर ये असदी हैं, सैयद नहीं हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी इनके बाज लोग हैं, मगर वो सैयद नहीं हैं, शाह कहलवाते हैं, सैयद नहीं असदी हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। वक्त नहीं कि हम इनके शजरे की तरफ जाएं, कोई जानना चाहे तो इनका शजरा निकाल लें या मुझसे ले लें। ये असदी हैं, सादात में से नहीं। वो अपने आप को जब मकाम गौसियत पे फायज हुए, और मुकाम इनका गौसियत का था, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी इतने अजीम थे कि गौस थे। अब एक दिन मौज में थे तो कहने लगे मैं भी गौस हूं, अब्दुल कादिर भी गौस है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। कहा वो भी गौस और मैं भी गौस, फर्क तो कोई नहीं। जब इतनी बात कही और अपने कागजात लेके सरकार की कचहरी में हाजिर हुए, जब ये बात वहां पे जाके कही कि मैं और अब्दुल कादिर दोनों हम गौस हैं, तो फर्क तो हम में कोई नहीं, तो उनका कदम औलिया की गर्दन पे क्यों। ये वो बात है जो मुजद्दद साहब ने फरमाई है कि सरकार बगदाद का कदम जो अपनी गर्दन पे तस्लीम ना करे वली बन नहीं सकता, और बना हुआ हो तो विलायत सलब कर ली जाती है। तो इन्होंने कहा कि फिर फर्क क्या हुआ, उनका कदम औरों की गर्दन पे क्यों। ये जो वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम वाला मुकदमा हमने कायम किया, उसी का जवाब है। जब ये बात कही तो सरकार की बारगाह में जो औलिया थे, जो मुकर्रबीन थे आपकी बारगाह के, उन्हें हुक्म हुआ कि इनके कागजात ले लो, विलायत सलब कर लो और इन्हें छुट्टी दे दो, वापस भेज दो। उन्होंने कहा जनाब कागजात लाओ। वो सारे ले लिए, सफाया कर दिया, कहा छुट्टी, अब जाओ, जहां पे जाना है चले जाओ। गौस बनना है गौस बनो, कुतुब बनना है कुतुब बनो, जो बनना चाहते हो बन जाओ, हमारी तरफ से छुट्टी। खाली करके भेज दिया। अब यह है कि कसबी विलायत जब चाहें वो खत्म हो सकती है, सल्ब हो जाती। इसलिए हमारे अकायद में, ये अकीदे की एक बात करूं, अवामी बात नहीं, या उलमा में मारूफ है कि हम जिंदा पीरों की बजाय मज़ारात पे ज्यादा जाके इस्तिगासा क्यों करते हैं।
کہ جو زندہ ہے اس کی ولایت کسی وقت بھی سلب کی جا سکتی ہے، مگر جو قبر میں چلا گیا ہے ایمان بچا کے گیا ہے، ولایت بچا کے گیا ہے، اس کا ایمان بھی سلامت رہا، ولایت بھی سلامت رہی، اس لیے اس کا فیض آج بھی برقرار ہے۔ پہلی امتوں میں بلام بن اورا جو تھا ساری زندگی ولی بن کے جیا، مگر جب وقت وصال آیا تو کفر پہ مرا ہے۔ تو زندگی میں ایمان کبھی بھی سلب ہو سکتا ہے، ولایت کبھی بھی سلب ہو سکتی ہے، اس لیے مزارات اولیاء پہ جائیں تو جی کھول کے مانگا کریں، اللہ سے استغاثہ کیا کریں، ان کے صدقے سے، ان سے بھی استغاثہ کریں، اللہ کی عطا سے وہ بھی کرم فرماتے ہیں۔ اب کہا اس کو چھٹی جب مل گئی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ تڑپنے لگے، چونکہ ولایت کے مزے اٹھا چکے تھے کہ قربت میں چاشنی کیا ہے، مزہ اس میں کیا ہے، لذت اس میں کیا ہے، حلاوت اس میں کیا ہے۔ وہ جب حلاوت کسی کو مل جائے پھر طور سے چلتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں حلاوت کی تلاش میں آ کے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کسی نے کیا خوب کہا، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ آشنائی جب مل جاتی ہے محبوب کا غلام کر دیتی ہے۔ تو یہ آئے اپنے شیخ کے پاس، انہوں نے کہا شہاب الدین سہروردی سے، جناب یہ قصور کر بیٹھا ہوں، آپ کو وسیلہ بنا کے سرکار بغداد سے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، میری سفارش کریں۔ انہوں نے کہا میں تو شیخ جیلانی کے پہلے جلوے دیکھ چکا ہوں جلالت کے، میں تو نہیں جاتا، خود ہی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جناب پھر کوئی راستہ بتا دیں کیسے جاؤں؟ کہا جا کے ان کی تعریف میں جو کہہ سکتے ہو اپنی زبان میں کہو، ان کی تعریف کرو، کریم ہے، مان جائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ اب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے بدل دارم ولائے تو بجا دارم وفائے تو، کہتے ہیں میرا دل بھی آپ کا، بجا دارم وفائے تو، میری جان آخری سانس تک آپ کے ساتھ وفا کرتی ہے، بجا دارم وفائے تو، فقیرے تو گدائے تو، گدائے بے نوائے تو۔ سرکار بغداد کو آ کے کہتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، گردن جھکائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں فقیرے تو گدائے تو، گدائے بے نوائے تو، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، اور ایسا فقیر ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں، سائل بن کے آیا ہوں، گدائے بے نوائے تو۔ کہ گدا ہو تو پھر مانگتے کیوں نہیں؟ کہ زبان نہیں کھولتا، گدائے بے نوائے تو، اس در میں آیا ہوں جہاں پہ زبان کھولنی نہیں پڑتی، گدائے بے نوائے تو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز آتی ہے تو ہے کون؟ اپنا تعارف تو کروا۔ آگے سے کہتے ہیں بہاؤالدین ملتانی، بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی، تو محبوب سبحانی یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سرکار بغداد کو کہتے ہیں کہ میں بہاؤالدین ہوں، ملتان کا رہنے والا ہوں، کند ہر دم ثنا خوانی، ہر دم آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی ثنا کرتا ہوں اور آپ کے قصیدے گاتا رہتا ہوں، بس ایک قصور کر بیٹھا ہوں، اب فقیرے تو گدائے بے نوائے تو، آپ کا گدا بن کے آ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور اس سے آگے جو خاص بات آپ نے کی، کہا سگے درگاہ میراں شو، سگے درگاہ میراں شو، شو خواہی قرب ربانی۔ پہلے کہتے تھے میں بھی غوث ہوں، وہ بھی غوث ہے، اب کہتے ہیں لوگوں تمہیں بتاؤں مقام عبد القادر جیلانی کیا ہے، مقام غوثیت جیلانی کیا ہے؟ کہتے ہیں سگے درگاہ میراں شو، کسی کو خدا کا قرب چاہیے عبد القادر جیلانی کے در کا سگ بننا پڑے گا۔ کہنے والا وقت کا غوث ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی، کہتے ہیں سگے درگاہ میراں شو، شوخاہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارد در سگے درگاہ جیلانی۔ کہتے ہیں آپ کے در کا کتا ہو اور زمانے کے شیروں پہ بھی باری ہوتا ہے، آپ کے در کا سگ آ جائے وہ زمانے کے شیروں پہ بھی زیادہ عزت اور کرامت رکھتا ہے۔ تو یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سرکار بغداد کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کی بات پہ ختم کریں کا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار کو استغاثہ کرتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آپ کے لاڈلے بیٹے عبد القادر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو بڑے بڑے کامل اولیاء امام جامی تھے اور دیگر سلاسل کے آئمہ سرخیل ان کے، وہ ان کو ہائی لائٹ کر کے لایا تھا گفتگو کے لیے، مگر اس وقت میں جو کچھ ہو سکا
آپ کی خدمت میں نے یہ چند ایک گزارشات رکھی۔ سرکار بغداد کا مقام، اتنے بڑے بڑے عارف، محدث اور غوث اور اپنے اپنے وقت کے کتب، وہ یوں سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، نظریں جھکا کے، گردنیں جھکا کے جائیں، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے سرکار بغداد کا نام انتہائی ادب کے ساتھ لیں، آپ کی بارگاہ میں گردنیں جھکا کے جو چاہیے، جو مراد ہو، سرکار بغداد کا نام لے کے خدا سے طلب کریں، ڈائریکٹ سرکار بغداد کو پکاریں اللہ کی عطا سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی عطا سے، ان کا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ اللہ نے جو فیض ان کو عطا فرمایا ہے، اللہ کی عطا سے، مانگنے والوں کو وہ فیض آج بھی دیتے ہیں، وہ فیض آج بھی تقسیم کرتے ہیں، ان کی توجہات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب صاحب مزار میں تشریف لے جاتا ہے۔ تو ان سے استغاثہ کریں، فریاد کریں، ان کے توسل سے اللہ سے استغاثہ کریں، جو کچھ ہو سکا سرکار بغداد کی مدح میں کہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی شان اقدس میں آپ کا مقام غوثیت اور آپ کی کرامات کا ذکر پرسوں ہماری نشست ہوگی بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں، کل نہیں پرسوں جو نشست ہے اس میں آپ کی کرامات اور آپ کے مقام غوثیت پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔